فذكر بالقرآن من يخاف وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ کتنی دفعہ یہ مضمون آ چکا ہے، پھر دہرائی جا رہی آیت۔ اے نبی یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اس کائنات کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے کہو تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کو تم اللہ کو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو هل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی مہربانی فرمانا چاہے، هل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دو اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں گے۔ یہاں نوٹ کراؤں کہ پہلے یہ الفاظ آئے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ سے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، صرف اس زیر اور زبر کے فرق سے، پیش کے فرق سے ایک جو ہے وہ فعل ماضی بن جاتا ہے یا فعل مضارع بن جاتا ہے۔ یہاں ترجمہ ہے کہ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر توکل کرنے والے توکل کریں گے یا کرتے ہیں، اور اگر یہاں زیر ہو تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا کہ توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب یہ باریک چیزیں جو ہیں ان کا تعلق عربی گرامر کے ساتھ، عربی زبان کے ساتھ ہے، جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے اتنی عربی ضرور سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت عطا فرمائے۔ قل یا قوم اعملوا علی ما کانتکم، اے میری قوم اپنی جگہ اپنا کام کیے چلے جاؤ، انی عامل میں بھی کام کرتا ہوں، فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے کہ جو اس کو رسوا کر دے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پر حلال ہو جاتا ہے، وہ مستحق ٹھہرتا ہے ایک دائمی عذاب کا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، یقیناً اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تو جو کوئی ہدایت کو فالو کرے گا اپنے ہی بھلے کو کرے گا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی بھٹکے گا تو وہ اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر آئے گا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے نبی آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے۔ بڑی اہم آیت، ذرا کان کھول کے سنیے گا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ نفوس کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور اس وقت بھی کہ جب وہ مرے نہیں ہوتے نفوس لیکن نیند میں ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو بھی میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا حیوان سے مشابہ، اس کے ساتھ ایک سافٹ ویئر اٹیچ کیا، پھر اس میں روح ڈالی، تو ایک انسان کا نفس ہے کہ جو ہے اسی جسم کے ساتھ اٹیچ، لیکن اس کی ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے۔ وہ علیحدہ اینٹیٹی اس کی کب جو ہے ہمارے لیے ویزیبل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویزیبل بناتا ہے، وہ خواب کا ایک تجربہ ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو کئی دفعہ گزار چکا ہے اور گزارتا رہتا ہے۔ خواب ہوتا کیا ہے؟ اب رات کو کوئی دفتر کا کام کر رہے تھے یا کوئی طالب علم جو ہے وہ امتحان کی تیاری کر رہا تھا، نیند بھی آئی ہوئی تھی، اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا 12:45، 12:45 بج گیا، پھر سے اونگ آ گئی اور ایک دم اٹھا تو اس نے دیکھا تو 12:45 اور 50 سیکنڈ ہوئے۔ لیکن ان 50 سیکنڈ جو اس گھڑی کے مطابق 50 سیکنڈ تھے،
لیکن وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کر وہ کئی کام کر کے آ گیا. تو ایک اور ورلڈ ہے، ایک ہے دس ورلڈ اور ایک ہے اندر ورلڈ. اس ورلڈ کے جو کیلنڈر ہے وہ بھی اور ہے، اس کی جو ٹائمنگز ہیں وہ بھی اور ہیں، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ اس جو ورلڈ کے جو پیمانے ہیں ان کے اندر وہ ناپی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہاں اس گھڑی کے مطابق، اس دنیا کے مطابق 50 سیکنڈ کے 55 سیکنڈ کی اس وقفے میں ہمارے اس نفس نے جو ایک اور ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے ایک بہت لمبا چوڑا تجربہ کیا. اچھا وہ جو دوسرا جو میرا نفس ہے وہ کیا ہے؟ وہ سافٹ ہے، جس کو میں نے آپ حضرات سے انٹروڈیوس کرایا کہ وہ ایک سافٹ ویئر ہے، اور اس کے اندر روح ہے. روح کیا ہے؟ روشنی ہے. اچھا اب ہماری فزکس جو ہے وہ بھی یہاں تک پہنچی ہے کہ جب کوئی آبجیکٹ ویلاسٹی آف لائٹ سے موو کرتا ہے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ڈسٹینس 0 ہو جاتا ہے. اٹ کین ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر، فرام ہیون ٹو ارتھ، ارتھ ٹو ہیون ود ان نو ٹائم، اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جاتا ہے. آگے نا یاد آپ؟ اب چونکہ میری روح کا تعلق ورلڈ آف انرجی سے ہے، اور وہ جو میرا نفس ہے وہ بھی سافٹ ہے، وہ ہارڈ نہیں ہے، تو لہذا اس دوسرے ورلڈ میں چلا جاتا ہے. تو جب ہم اس دوسرے ورلڈ میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اس ورلڈ کی کوئی چیز جو ہے وہ آج کی جو اس دنیا کی ٹرمینالوجی ہے اور اس دنیا کی زبان میں نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ وی ہیو نو آئیڈیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید نے ان کی کوئی ڈسکرپشن کی ہے، لیکن وہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا اذن سمعت، نہ تو کسی کان نے ان کے بارے میں کچھ سنا، ولا عین رات، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، ولا خطر علی قلب البشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کوئی صحیح خیال ہی پیدا ہوا. یہ سمیلیز ہیں، وہ جو پہلے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ جب انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، کوئی رزق دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے رزقنا من قبل، جو ہمیں پہلے بھی کھانے کو دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ اس سے ملتا جلتا دیے جائیں گے، اصل وہ نہیں ہوگا. سمجھے نا بات؟ کہ سیب ہمارے سامنے آئے گا تو جب آئے گا تو ہم اس کو سیب سمجھ کے کاٹیں گے اور کھانے لگیں گے، لیکن جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو کوئی وکری چیز ہے. انار ہم کھائیں گے، لیکن کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو کوئی انوکھی چیز ہے. تو دنیا کی نعمتیں، ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں وہ ایگزیکٹلی کیا ہوں گی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان الفاظ میں ہمیں سمجھایا ہے، اور جو جتنا ان کو سمجھ جائے گا اتنی ہی اس کے اندر اشتہابی پیدا ہوگی اور اس کو سمجھے گا. تو یہاں موت کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ نفوس کو قبض کرتا ہے موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامہا، اور جب وہ مرا نہیں ہوتا نیند کے اندر، فیمسک التی قضا علیہ الموت، تو اللہ تعالیٰ ریٹین کر لیتا ہے، روک لیتا ہے اس کو کہ جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو جائے، ویرسل الاخری، اور جس کے بارے میں ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کے نفس کو واپس بھیج دیتا ہے الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے حضور کوئی سفارشی بنا رکھے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ان سے کہو کہ خواہ وہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں اور نہ ہی انہیں کوئی سمجھ بوجھ ہو. قل للہ شفاعۃ جمیعا، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ہی کے پاس ہے ساری سفارش کا اختیار. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین میں. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ایک خدا کا تو کڑتے ہیں اس سے دل ان لوگوں کے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں.
قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، کہو اے اللہ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والے اور چھپی اور کھلی باتوں کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اور اگر کہیں ہو ان لوگوں کے پاس جو ظلم کرتے ہیں، انہیں شرک کر رہے ہیں، جو سب کچھ جو زمین پر ہے اور اس جیسا اور بھی، لَافْتَدَوْا بِهِ، اور اس کو فدیے میں دینا چاہیں، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے سامنے آئے گا اس دن اللہ کی طرف سے جو کچھ انہوں نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر ان کے اعمال کے برے نتائج جو وہ کمایا کرتے تھے، اور مسلط ہو جائے گی ان پر، گھیر لے گی ان کو وہ چیز کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اور جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب بخشتے ہم اس کو کوئی نعمت اپنی طرف سے، قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتا ہے یہ تو میرا نو ہاؤ ہے جس کی بنیاد پر یہ مجھے ملا ہے، میری اسمارٹنس، میرا علم، میرا نو ہاؤ اور میری مہارت جس کی بنیاد پر میں نے یہ سب کچھ کمایا ہے۔ بل ہی فتنۃ، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، ان سے پہلوں نے بھی یہی کہا تھا، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پھر ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی، فاصابہم سیئات ما کسبوا، پھر بھگتنے پڑے انہیں برے نتائج اپنی کمائی کے، والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے عنقریب بھگتنے پڑیں گے ان کو ان کے اپنی کمائی کے برے نتائج، وما ہم بمعجزین، پھر وہ ہمیں عاجز نہ کر سکیں گے۔ اولم یعلموا، تو کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قرآن مجید کی انتہائی خوبصورت آیات میں سے، یعنی ان میں تو آپ میں سے ہر شخص مانے گا کہ واقعی خوبصورت ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، لہو، اس کے، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی اختیار کرو اس بہترین کلام کی، اس بہترین کتاب کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں کوئی شعور بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرتا، اور یہ نہ ہو کہ کوئی شخص کہے اس وقت، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، ان کوتاہیوں پر کہ مجھے اللہ کی جناب میں ہو گئیں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق ہی اڑاتا رہ گیا۔ او تقولا، یا کوئی شخص کہے، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھاتا تو میں بھی اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل ہوتا۔ او تقولا حین تری العذاب، یا کہے قیامت کے دن جب عذاب دیکھے، لو ان لی کرۃ، اگر مجھے ایک موقع مل جائے، فاکون من المحسنین، تو میں بھی نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ بلا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، تمہارے پاس میری آیات پہنچی تھی، فکذبت بہا، تم نے ان کو جھوٹا قرار دیا تھا، واستکبرت، اور تم اس کے سامنے اکڑے تھے، وکنت من الکافرین، اور تم انکار کرنے والوں میں شامل ہوئے تھے۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ، اور قیامت کے دن اے نبی تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے تھے،
کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم ہی غرور کرنے والوں متکبرون کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کے مقام کامرانی یعنی جنت میں پہنچا کر، لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، کہ جنہیں وہاں پر نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. بڑی گلوریس آیات جلال سے بھری ہوئی. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. غالباً پورے قرآن مجید میں آپ کو اس جیسی آیت نہیں ملے گی، بڑا انوکھا انداز ہے اس کا. اے نبی پوچھو ذرا ان سے کہ او پاگلو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، جبکہ اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی گئی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلوں کی طرف. کس بات کی؟ یعنی یہ وارننگ، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے میرے پیغمبر اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی نقصان سے دوچار ہوگے. بل اللہ فاعبد، نہیں بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر. وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہیں اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری کی ساری قیامت کے روز اس کی مٹھی میں ہوگی. اب کیسے ہوگی وی ڈونٹ نو. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سامان اس کے دانے، آسمان اس کے دانے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو اللہ کے ساتھ بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو بے ہوش ہو جائیں گے سب کے سب، گر پڑیں گے آسمان جو بھی ہیں آسمانوں اور زمین پر بسنے والے، ہاں جنہیں اللہ چاہے گا. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ سب یک یک اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال نامے لا کر رکھ دیے جائیں گے. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور حاضر کر دیے جائیں گے انبیاء بھی اور گواہی دینے والے بھی. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ سنایا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کے اعمال کا. وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہ اس سے بھی آگے پھر جو جلال تھا اللہ تعالیٰ کا اس سے پچھلے رکوع میں، اور یہاں پھر قیامت کا جو نقشہ کھینچا ہے اسی جلال کے ساتھ. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافر ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف گروہ در گروہ. حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے. فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، یہاں نوٹ کیجئے گا یہاں لفظ ہے فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے. جنت تک پہنچوں گا تو پھر آپ کو کمپیریزن دکھاؤں گا. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جہنم کا گارڈ ان سے پوچھے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہوئے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات کے بارے میں وارن کرتے ہوئے. قَالُوا بَلَىٰ، تو کہیں گے یس انڈیڈ، آئے تو تھے. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اصل میں کافروں پر عذاب کا جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا اب وہ حق ہونے والا ہے، حق ہو گیا. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، تو
کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا تکبر کرنے والوں کا. وسیق الذین، اب اس کا الٹ، وسیق الذین اتقوا ربہم، اور اللہ سے ڈرنے والے بھی الی الجنت زمرا، جنت کی طرف اسکورٹ کیے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا، یعنی کافروں کو بھی کہا تھا کہ وسیق الذین، لیکن یہاں میں نے جان بوجھ کر ترجمہ کیا تھا کہ وہ ہانکے جائیں گے، لیکن اہل جنت کے لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اسکورٹ کیے جائیں گے، ڈائریکٹ کیے جائیں گے. اگر کوئی جو ڈگنیٹریز آتے ہیں جب کسی جگہ پر، تو ان کو جگہ جگہ پوچھنا نہیں پڑتا کہ جی میں فلانی تھان جانا ہے، کدھر جاؤں. یعنی اسکورٹ کرنے والا موٹر سائیکل جو ہے، جو گاڑی جو ہے اس کی آگے آگے ہوتی ہے. تو وسیق الذین اتقوا ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہیں اسکورٹ کیا جائے گا الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے. وفتحت ابوابہا، یہ واو جو ہے اس کے واو حالیہ کہا جاتا ہے، جبکہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں. یعنی جو جیل خانے کا نقشہ ہے اس کا دروازہ کبھی کھلا نہیں ہوتا. یعنی قیدی جو ہے وہ لایا جاتا ہے اور یوں کر کے اندر کر کے فوراً دروازہ دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی اندر سے باہر نکل کر بھاگ نہ سکے. جبکہ ڈگنیٹریز کے لیے جو ہے وہ پہلے سے وائرلیس پر اطلاع ہوتی ہے کہ اب فلاں جگہ پہنچ گئے، اب فلاں موڑ مڑ گئے، اب فلاں موڑ مڑ گئے، اور ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ گیٹس کھلے ہوتے ہیں. وہ گیٹ پر پہنچ کے ہارن نہیں بجاتے. بڑا خوبصورت نقشہ ہے کہ وسیق الذین اتقوا ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ اسکورٹ کیے جائیں گے جنت کی طرف زمرہ، گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور جنت کا داروغہ، جنت کا گارڈ ان سے کہے گا سلام علیکم، ان کو سلیوٹ پیش کرے گا، ویلکم، طبتم، بہت خوب، فادخلوها خالدین، بس داخل ہو جاؤ تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ساری حمد، سارا شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے سچ کر دکھایا اپنے وعدے کو ہمارے ساتھ. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور وارث بنا دیا ہمیں اس سرزمین کا اس طرح کہ رہیں سہیں ہم جنت میں جہاں چاہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا خوب بدلہ ہوگا عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اے نبی تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے. تسبیح یاد کرنا اور حمد کے ساتھ تسبیح. الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ اس کی تسبیح، وہ حمد کی تسبیح ہے. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیا جائے گا. وَقِیلَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اور کہا جائے گا، نعرہ لگایا جائے گا، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، سارا شکر اللہ رب العالمین کا ہے.